دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 246 سورہ بقرہ دوسرا پارہ ہے اور 16واں رکوع جو ہے وہ جاری ہے. 15 رکوع پورے ہو چکے ہیں. 16 رکوع کی چوتھی آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسى اذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل کیا آپ نے نہ دیکھا ایک جماعت جو بنی اسرائیل من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی کیا آپ نے نہ دیکھا ایک جماعت بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اذ قالوا لنبی جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں. تو قال هل عسیتم تو پیغمبر نے کہا، نبی نے کہا کہ تم سے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی توقع ہے ان کتب علیکم القتال کہ اگر تمہیں قتال کا لڑائی کا حکم ہو اللہ تقاتلوا تو تم اس وقت نہ لڑو. قالوا تو وہ کہنے لگے وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ کہ کیا ہوا ہمیں کہ ہم نہ لڑیں اللہ کے راستے میں. وقد اخرجنا من دیارنا کہ ہم نکال دیے اپنے گھروں سے وابنائنا اور اپنے بیٹوں سے. فلما كتب علیہم القتال پھر جب حکم ہوا ان کو قتال کا تولوا الا قلیلا منهم تو وہ سب پھر گئے مگر تھوڑے سے ان میں سے. واللہ علیم بالظالمین تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے گناہ گاروں کو. ظالم جو لوگ ہیں ظلم کرنے والے ان کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. وقال لهم نبیهم تو فرمایا ان سے ان کے نبی نے
ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالوا، تو کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، کیسے ہو سکتی ہے اس کو حکومت ہم پر، یعنی یہ کیسے طالوت کیسے ہم پر بادشاہ بن سکتا ہے؟ ونحن احق بالملک منہ، کہ ہم زیادہ اس سے زیادہ مستحق ہیں حکومت کے۔ ولم یؤت سعۃ من المال، اور اس کو نہیں ملی وسعت مال میں، یعنی اس کے پاس کوئی زیادہ مالدار بھی نہیں ہے، وہ مال بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ قال، تو پیغمبر نے کہا، نبی نے، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے بے شک اس کو پسند کیا ہے تمہارے لیے، چنا ہے۔ اس اصطفیٰ یصطفی چننے کو کہتے ہیں، اللہ نے چنا ہے تمہارے لیے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کو فراخی دی ہے، یعنی زیادتی دی ہے اور وسعت دی ہے اس کو علم میں اور جسم میں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے بادشاہت جس کو چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت کرنے والا، فضل کرنے والا اور علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیۃ ملکہ، کہ طالوت کی بادشاہت کی جو ایک نشانی وہ یہ ہے کہ ان یأتیکم التابوت، کہ آئے گا تمہارے پاس ایک تابوت، فیہ سکینۃ، تمہاری تسلی کی خاطر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اس میں بقیہ چیزیں ہوں گی، باقیات ہوں گے، مما ترک آل موسیٰ، جو آل موسیٰ علیہ السلام سے چھوڑی گئی تھی، وآل ہارون، اور ہارون کی اولاد کی جو باقیات ہیں، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کی اولاد کی جو باقیات ہیں وہ تمہارے پاس آئیں گے ایک تابوت میں۔ تحملہ الملائکہ، اور اس کو، اس تابوت کو جو ہے وہ اٹھائی ہوئی ہوں گے فرشتے، جو ان کو اٹھائے ہوں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اس میں تمہاری پوری نشانی ہے، طالوت کے بادشاہ ہونے کے لیے یہ نشانی ہے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو آیات ہیں، جو رکوع شروع ہو رہا ہے، اس سے لے کر تقریباً آیت نمبر 260 تک یہ جو مختلف واقعات بیان ہو رہے ہیں، اور ان کا جو بنیادی جو خلاصہ ہے وہ لب لباب یہی ہے کہ امت کے اندر ایک تو جو ڈر اور یعنی بزدلی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے مسلمان کے دل کے اندر۔ ایک تو بات یہ ہے کہ مسلمان بزدل نہیں ہونا چاہیے، اور موت کے خوف سے کہ جو ہے نا اللہ کے راستے میں لڑنا چھوڑ دے، اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دے کہ میں مر جاؤں گا، تو یہ نہیں، میں ایک بات سمجھانا مقصود ہے کہ موت جہاد میں نہیں ہے، قتال میں نہیں ہے، جنگ میں نہیں ہے، موت ایک اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ چاہے تو ساری زندگی لڑنے والا بستر پہ مر جائے، اور چاہے تو ساری زندگی کبھی بندوق بھی ہاتھ پہ نہیں اٹھائی اور لڑائی جھگڑے میں مارا جائے۔ بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ محلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر وہ بڑے دشمندار ہیں، ساری زندگی جو ہے نا وہ اپنے ساتھ اسلحہ رکھا، اور لیکن موت ان کو بستر پہ آ گئی۔ اور بہت سارے ایسے ہیں کہ کبھی اسلحے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کبھی ہاتھ میں بھی نہیں اٹھایا، لیکن یہی ان کی وجہ، موت کی وجہ بن گئی۔ تو ان چیزوں کے اندر موت نہیں ہے۔ اچھا، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں پورے کتنے عرصے سے بیمار ہیں اور بالکل مرنے کے قریب ٹھیک ہو گئے۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، اچانک موت آ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں مردان میں ایک واقعہ ہوا، ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ بزرگ بیمار ہوئے، ان کو دیکھنے کے لیے ان کے ایک دوست آئے، ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی عیادت کے لیے ان کے ایک دوست آئے، ٹھیک ٹھاک چل کے آئے تھے، وہ بھی بزرگ تھے لیکن چل پھر کے مطلب ٹھیک ٹھاک تھے، صحت مند تھے، اور آئے، آ کے ان سے گلے مل کے پیچھے ہوئے، دھڑم نیچے گرے ہوئے۔ تو موت ان چیزوں کے اندر نہیں ہے، کوئی ایک ہے کہ بیمار ہوگا تو مرے گا، یا جہاد کرے گا تو وہاں پہ مر جائے گا، اس لیے نہ جائے جہاد کے لیے، کہ ان چیزوں کے اندر موت نہیں ہے۔ یہ تو ایک اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، جب آ جائے انسان کو موت آ جائے گی۔ بنیادی طور پر یہ بات سمجھانا مقصود ہے۔ بہرحال یہ جو آج کی آیت ہے، اس میں بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی بات جو ہے، کچھ عرصے تک تو بنی اسرائیل کا کام ٹھیک رہا، پھر ان کی نیت بگڑی،
نیت بگڑی، ان کے جو ہے نا ان کے اندر جو ہے نا وہ مختلف قسم کے جو ہے نا وہ گناہ انہوں نے شروع کر دیے، مختلف قسم کی نافرمانی شروع کر دی، جیسے کہ وہ پہلے ہی تھی نافرمان قوم تھی۔ تو ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک غنیم کافر جو ہے وہ بادشاہ مسلط کر دیا۔ اس نے کیا کیا، ان کو جالوت نام تھا اس کو، بادشاہ کا نام جالوت تھا۔ اس نے ان کو شہر شہر نکال دیا اور ان کے گھروں سے ان کو نکال دیا اور ان کو لوٹا پکڑ کر جو ہے نا اپنے غلام بنا لیا۔ بنی اسرائیل جو ہے یہ بھاگ کر بیت المقدس میں جمع ہو گئے، بنی اسرائیل جو ہے یہ بھاگ کر بیت المقدس میں جب جمع ہو گئے، اس وقت جو نبی تھے وہ حضرت شمویل علیہ السلام تھے۔ حضرت شمویل علیہ السلام یہ نبی تھے۔ انہوں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے ایسا کریں کہ ایک بادشاہ مقرر کریں کہ جس کی نگرانی سے بس حالات مقرر کریں، بادشاہ ہو جس کی نگرانی میں ہم مل کر یا نا اس جالوت سے مقابلہ کریں، اور پھر جو ہے وہ اس سے ہم جو ہے وہ مقابلہ کریں گے، جہاد کریں گے، اور اس سے ہمارا اپنا چھینا ہوا ملک ہے جو اس نے ہماری جو جائیداد چھینی ہے وہ ان سے ہم واپس لیں گے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے یہ تھا حضرت یوشع علیہ السلام ان نبی تھے۔ یہ حضرت شمویل علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 350 سال کا وقفہ تھا۔ تو اس سے پہلے حضرت یوشع علیہ السلام تھے، تو وہ چونکہ ان پر بادشاہ کرنا کوئی گوارا نہیں کرتا تھا، ایسی قوم تھی، تو انہوں نے قاضی والا نظام جو ہے وہ اس دور کو قاضی کا دور کہتے ہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی جو بات کا زمانہ ہے، اس کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام تک جو زمانہ گزرا اس کو قاضی کا دور کہتے ہیں۔ انہوں نے ہر ایک علاقے کے لیے ایک قاضی مقرر کر دیا تھا۔ اب وہ جتنے بھی اپنے مسائل ہوتے تھے، اپنے جو جھگڑے ہوتے تھے، ان کا حاکم کوئی مطلب مشترکہ ایک حاکم نہیں تھا، ایک علاقے کا ایک قاضی مقرر تھا، وہی ان کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ بہرحال تک جب ان پر جالوت مسلط ہوا، اس نے ان کو جو ہے نا وہ تباہ و برباد کیا سب کچھ، تو پھر یہ جو ہے نا یہ حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے انہوں نے عرض کیا، تو انہوں نے پھر ان کو بتایا، پہلے تو ان سے کہا کہ بھئی دیکھو کہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ تم چونکہ نبی کو تو اللہ تعالیٰ علم دے دیتے ہیں، علم بتلا دیتے ہیں، حالات واقعات بتلا دیتے ہیں قوم کے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ پر جہاد کا حکم تو آئے گا، لیکن آپ تو لڑ نہیں سکو گے، پیچھے اپنی بات سے پھر جاؤ گے، کیونکہ پہلے بھی کئی دفعہ ایسا چکا موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا اس میں زمانے میں انہوں نے جو ہے نا وہ کئی بار معجزات مانگے، وہ معجزات ہوئے، ظاہر ہوئے، اور پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ بہت سارے واقعات آگے بھی آئیں گے، گزر بھی چکے ہیں۔ تو اس بنا پر انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ شاید تم نہ لڑو، تو پھر انہوں نے کہا جی ہم کیسے نہیں لڑیں گے، دیکھو جی جالوت نے ہمیں گھر سے نکالا ہے، ہماری جائیداد چھینی ہے، ہم ان سے کیسے نہیں لڑیں گے، اس لیے آپ ہمارا بادشاہ مقرر کریں، ہم دیکھیں کیسے ان سے لڑتے ہیں۔ اور ہوا پھر یوں ہی، جو نبی کی توقع تھی، نبی نے جو خدشہ ظاہر کیا تھا وہی ہوا۔ جب حکم آیا تو تولوا الا قلیلا منهم، جب ان پر قتال کا حکم آیا، ان کو قتال کا حکم آیا کہ اس کے ساتھ قتال کرو، تو تھوڑے سے رہ گئے جو مخلص تھے، اور باقی سارے کرتے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہوتا یہ ہے کہ جب ایک قوم کو توڑنا ہوتا ہے نا، ایک قوم کو توڑنا ہوتا ہے یا برباد کرنا ہوتا ہے، تو اس سے کیا کرتے ہیں کہ ایک شوشہ اٹھا لیتے ہیں، ایک ایشو بنا کر جو بظاہر بڑا اچھا ایشو لگ رہا ہوتا ہے اور نام بھی اس کا بڑا اچھا ہوتا ہے، اس کے پس پردہ جو شوشہ اٹھانے والے ہیں اور لوگوں کو آگے کرنے والے ہیں، لوگوں کو پش کرنے والے ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں کہ عزائم اپنے اور ہوتے ہیں، لیکن ایک نام دے کر، ایک جو اچھا نام دے کر بظاہر قوم کو آپس میں لڑانا یا قوم کو برباد کرنے کے عزائم ہوتے ہیں، تو ایسے کرتے ہیں، قوم کو پش کرتے ہیں، اس میں پھر اپنے لوگ پہلے چھوڑتے ہیں، آگے کرتے ہیں، بعض اوقات اپنے لوگ آگے کرتے ہیں، وہ لوگ ایک اچھا نام لے کر قوم کو تیار کرتے ہیں، ایک تحریکیں چلاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ نام اچھا ہوتا ہے بظاہر، اور ایک کاز ان کا بظاہر اچھا معلوم ہو رہا ہوتا ہے، نام اچھا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں پھر چند لوگ مخلص بھی شامل ہو جاتے ہیں، چند مخلص لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن باری جب جان دینے کی آتی ہے نا، پھر وہ مخلص ہی بیچارے پیچھے رہتے ہیں،
جو ہو تو گڑبڑ والے ہوتے ہیں، جو جنہوں نے صرف پش کرنا ہوتا ہے، آپ اس سے پتہ اپنے عزائم پورے کرنے ہوتے ہیں، وہ لوگ سب پھر پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے قوم کو برباد کرنے کی سازش۔ تو ادھر بھی یہ تھا کہ بظاہر تو پہلے تو وہ کہہ رہے تھے جی نہیں ہم ایسا کر دیں گے، تو یہ کر دیں گے، بڑی بڑی جو ہے نا بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، لیکن جب جہاد کا حکم آیا تو سب کو پیچھے ہٹ گئے اور تھوڑے سے ان پہ رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ علیم بالظالمین، یہ جو ظالم لوگ ہیں نا، ظالم ظلم کرنے والے۔ اور اچھا یہاں سے مراد ظالمین سے مراد نا گناہ گار ہیں، باغی ہیں، نافرمان ہیں۔ کہ ظالمین کیوں کہا؟ نافرمانوں کو ظالم، نافرمان تو نافرمان ہوتا ہے، ظالم تو نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر، تو گناہ گار تو اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن تم اس کو ظالم کہہ کے دیکھو، وہ تو آگے سے بگڑ جائے گا۔ بھئی میں نے کون سا ظلم کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھی، اپنا نقصان ہے، میں نے نماز نہیں پڑھی نا، تو ظلم کون سا کیا؟ لیکن ایک آدمی اپنے ہی باپ، اپنے ہی بیٹے کو اگر مار دے تو کہتے ہیں یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ تو یہ اس سے بھی بڑا ظالم ہے کہ بیٹا تو بھی اپنے جسم کا حصہ ہوتا ہے نا، الگ ہوتا ہے جسم سے، یہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ نماز نہ پڑھ کر، روزہ نہ رکھ کر، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، نافرمانی کر کے یہ انسان کس کا ظلم کر رہا ہوتا ہے؟ کس پر ظلم کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مار رہا ہوتا ہے۔ تو اس پہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے بڑا بیوقوف، اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار۔ تو اس حساب سے اس کو ظالم کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو جانتا ہے کہ یہ جو ظالم ہے اپنا نقصان خود کر رہا ہے، ایک تو اس حساب سے، اور دوسرا یہ کہ پھر جب عین موقع آیا، جہاد کا موقع آتا ہے، تو پھر جو بڑے بڑے جو ہے نا وہ لیڈر بننے والے، بڑے بڑے جو لیڈر اپنے آپ کو کہتے تھے، وہ پیچھے ہٹ گئے، تو جو چند مخلص لوگ تھے وہ بیچ میں مارے جاتے۔ اکثر کا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ان بیچاروں مخلصوں کو جو تباہ کرنے والے یہ لوگ، بنیادی طور پر ان کو تیار کرنے والے، ان کو پش کرنے والے تو یہی لوگ ہوتے ہیں، اس اعتبار سے ان کو ظالم کہا گیا۔ بہرحال پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کا جو مالک، جو بادشاہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی طالوت نامی ایک شخص ہے، وہ آپ کا بادشاہ ہے۔ انہوں نے کہا جی، جیسے نبی علیہ السلام آئے تھے، نبی علیہ السلام کو جب نبوت ملی، انہوں نے نبوت کیا تو قریش مکہ بگڑ گئی، مشرکین سارے بگڑ گئے۔ دیکھو جی نعوذ باللہ، یہ یتیم کو نبی بنا دیا، ہم تھوڑے تھے نبی بنانے کے لیے، کہنے لگے ہم تھوڑے تھے، ہم کسی بڑے سردار کو نبی بناتے تو بڑا آدمی ہوتا وہ نبی بنتا تو بات ماننے والی تھی، اب یہ بیچارہ یتیم یہ کیا نبوت کرے گا؟ نعوذ باللہ۔ تو یہی بات انہوں نے بھی کی کہ طالوت اس کے پاس تو کچھ مال ہی نہیں ہے، بادشاہ تو مالدار ہوتا ہے، اس کے پاس، اس کی مثال یہ سمجھیں کہ اس کے پاس خود کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، ہمیں کیا کھلائے گا؟ اس کے پاس خود کچھ نہیں ہے، یہ ہماری کیا مدد کرے گا؟ ہم پہ کیا بادشاہت کرے گا؟ یہ تو ہمارا ہی مال لوٹے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اس سے تو ہم وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ مِنَ الْمَالِ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، کہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے جو ہے نا وہ حقدار ہیں۔ اس کو تو مال ہی نہیں، اس کے پاس تو کچھ مال ہی نہیں ہے، کچھ مالدار سا آدمی ہونا چاہیے، ہم اس سے زیادہ مالدار ہیں، اس سے تو زیادہ ہم ٹھیک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، پیغمبر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے چنا ہے، اور وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ یہ ایک بنیادی نقطہ جو سمجھ لیں کہ کبھی بھی مثال کے طور پر ہمارے ملک میں ووٹنگ کا ایک نظام ہوتا ہے تو ہم اس میں کس بندے کو چناؤ کریں، کس بندے کا چناؤ کریں، ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کلیہ ہے کہ جو زیادہ سمجھدار ہو، مال کو نہ دیکھو، جو ملک کے زیادہ وفادار ہو، قوم کا زیادہ وفادار ہو، قوم کے مفاد میں زیادہ بہتر ہو، اگرچہ غریب ہو، اس کو آپ منتخب کرو۔ اور پھر کہا کہ بسطۃ فی العلم والجسم، علم
حکمت و دانائی کہ بادشاہ اگر حاکم جو ہے وہ حکمت والا نہ ہو، اس کے پاس حکمت نہ ہو، دانائی نہ ہو، عقل مندی نہ ہو، تو چاہے جتنی بڑی بھی اس کے پاس فوج ہو، جتنی بڑی مثال کا طور پر، اس کی مثال اب یہ سمجھ لیں کہ ایک آدمی کو اب جہاز پر بٹھا لیں، بالکل نیو جہاز تو بڑی بات ہے، ایک گاڑی میں بٹھا لیں ڈرائیور بنا کے، بھئی یہ گاڑی چلا کے لے جاؤ۔ اب بظاہر وہ آدمی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہو، اور جسامت کے لحاظ سے بھی صحیح موٹا ہو، مضبوط بھی ہو، طاقتور بھی ہو صحیح، لیکن علم اس کے پاس نہ ہو گاڑی چلانے کا، جو کام کر رہا ہے اس کا علم اس کے پاس نہیں ہے، گاڑی چلانا اس کو نہیں آتی ہے، تو کیا خیال ہے وہ گاڑی چلائے گا تو کیا کرے گا؟ ٹکر ہی مارے گا نا، اپنے آپ کو بھی برباد کرے گا، اور جو اس کے ساتھ اور اگر بیٹھے ہوئے تو ان کو بھی برباد کرے گا۔ تو حاکم چننے کے لیے علم والا اور جو وسعت نظر رکھنے والا، یعنی ہر لحاظ سے جو مضبوط آدمی ہو اور جو قوم کے مفاد میں بہتر ہو، اور اس میں پھر یہ دیکھیں کہ جو آپ کے دینی لحاظ سے، دینی امور کے اعتبار سے بھی آپ کے حق میں بہتر ہو، اس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے، نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے چنا ہے، اور یہ ہر لحاظ سے، علم کے اندر بھی یعنی حکمت اور دانائی کے اندر کہ کس کو کیسے استعمال کرنا ہے، لڑائی کیسے کرنی ہے، ہر لحاظ سے آپ سے بہتر ہے، اور جسم کے اندر بھی آپ سے بہتر ہے کہ آپ کی طرح جو ہے نا بیوقوف نہیں ہے، نڈر ہے، یہ ڈرنے والا بزدل نہیں ہے، کیونکہ حاکم اگر حکمت بھی ہو، سارا کچھ ہو، لیکن بزدل ہو پھر بھی کام نہیں چلتا، اس لیے یہ نڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مانا، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو بادشاہ دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا اور وسعت کرنے والا اور علیم جاننے والا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے، کتنی وسعت بہتر ہے، یہ سب اللہ کو پتہ ہے، اللہ کی حکمت ہے اس کے اندر، اللہ جانتا ہے کہ کس کو کتنے مال کی ضرورت ہے، کس کے لیے کتنا مال، کس کے لیے کون سا منصب، کس کے لیے کون سا عہدہ، یہ سب اللہ کو بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب بہتر جانتا ہے۔ وقال لهم نبيهم، اچھا پھر ہوا یہ کہ بنی اسرائیل نے جب یہ سنا نا کہ بھئی یہ جو طالوت ہے یہ تو اس کی قوم میں نا اصل میں یہ ایک غریب محنتی شخص تھا، اس کے نسل میں پہلے کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا، تو کہتے تھے جی ہم میں سے بادشاہ ہونا چاہیے، ہم میں سے پہلے جو ہے نا ہمارے باؤ اجداد میں سے بادشاہ بھی گزرے ہیں، وہ ہونا چاہیے۔ تو بنی اسرائیل کی نظر میں یہ سلطنت کے قائل نہیں تھا، تو جب نبی نے حضرت شعیب علیہ السلام ان سے کہہ دیا کہ اللہ نے ان کو آپ کے لیے مقرر کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر دیکھو کیسے کریں کہ ہمیں جو ہے نا وہ کوئی دلیل دے دیں، کوئی دلیل ہمیں بتائیں، کوئی نشانی بتلائیں، تب ہم ان کو مانیں گے، نشانی نہیں بتلائیں گے پھر ہم کیسے مانیں؟ تو پھر ان کی نشانی یہ بتلائی کہ بنی اسرائیل میں نا نبی نے دعا کی شعیب علیہ السلام نے، تو اس کے یہ بات سننے سے پہلے سمجھیں، بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آ رہا تھا جو نبی سے نسل در نسل چلا آ رہا تھا، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات وغیرہ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعات وغیرہ، ان کی کچھ چیزیں تھیں، تبرکات تھے ان کی۔ تو وہ جو لڑائی میں جو تھا نا جالوت نے غالبہ آ کر تو ان سے صندوق بھی چھین لیا تھا، اور جب بھی کسی سے لڑائی کرنی ہوتی جالوت نے تو وہ صندوق آگے رکھتا، اور اس کی برکت سے اللہ اس کو فتح دے دیتے۔ یہ دیکھیں نا دنیاوی لحاظ سے نا جس پر توقع رکھو کہ وہاں سے اللہ دیں گے۔ اب مثال کے طور پر کافر ہیں، جو ہندو ہیں وہ بدھ کو سامنے رکھ کے دعا مانگتے ہیں، اور وہاں سے ان کے رزق پورے ہو رہے ہیں، ان کو وہاں سے جو ہے نا وہ حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، منتیں پوری ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک اللہ رب العزت ان کو دے اللہ رہا ہے، لیکن ان کا جو ہے نا ان کا اس پر یقین بنا ہوا ہے، آخرت میں پھر یہ حساب کتاب اللہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ آگے رکھتے تھا جالوت یہ صندوق، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ فتح دے دیتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے صندوق کا پہنچانا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اب یہ جو ہے نا وہ طالوت کے پاس آئے گی، تو ہوا یوں کہ جس علاقے میں انہوں نے طالوت رکھا ہوا تھا نا، وہ جو صندوق رکھا ہوا تھا، وہاں پر وبا آئی، کوئی بیماری آئی جس کی وجہ سے سارے ہلاک ہوتے تھے۔ جو لوگ چند لوگ جو بچے والے تھے ان کو صندوق کا خیال آیا، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ 2 بیلوں پر صندوق کو رکھ کے ان کو ویسے ہی ہانک دیا،
ان کو جو بیل تھے ان کو فرشتے ہانک کر طالوت کے محل کے سامنے، طالوت کے گھر کے سامنے لے آئے، اور وہاں سے انہوں نے صندوق حاصل کر لیا، اور وہ صندوق جو ہے نا انہوں نے نشانی دیکھی تو پھر اس کو جو ہے نا طالوت کی بادشاہت پر یقین کر لیا، اور پھر جو ہے نا وہ طالوت نے جو ہے نا وہ جالوت پر فوج کشی کی، اور پھر اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ان پر فتح دی۔ تو یہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں کوئی نشانی ہونی چاہیے، تو پھر یہ نشانی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نشانی کی صورت میں ظاہر کی کہ وہ صندوق جو ہے وہ ان کے پاس پہنچا، رشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، اور اس میں جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ یہ واقعہ تھا۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ، اس آیت میں یہی تذکرہ ہے کہ آپ کے پاس نشانی ہے کہ آپ کے پاس ایک تابوت آئے گا، اس میں تسلی ہوگی کہ تمہارا اطمینان ہو جائے گا، اور تم اس پر پھر واقعی یقین کر لو گے کہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہمارے پر بادشاہ ہے۔ اور اس کے اندر مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، تبرکات ہوں گے موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے، اور اس کو فرشتے اٹھائیں گے، فرشتے اس کو ہانک کے لائیں گے۔ تو کہا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں اگر تم پورے اللہ کی بات پر یقین رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر اس میں تمہاری نشانی ہے کہ اس کے اندر جو طالوت ہے، جو تم نشانی مانگ رہے ہو طالوت کے بادشاہ ہونے کی، وہ اس کے اندر نشانی ہے۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کہ آپ نے نہ دیکھا ایک جماعت کو بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی، جب ان سے کہا نبی نے، جب انہوں نے نبی سے کہا، اذ قالوا لنبی، جب انہوں نے بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا، اس وقت نبی موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، حضرت شمویل علیہ السلام تھے، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس سے لڑیں، اللہ کے راستے میں اس سے لڑیں، قتال کریں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو نبی نے کہا، پیغمبر نے کہا کہ تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تمہیں قتال کا حکم دیا جائے، اجازت دی، حکم مطلب اجازت دیا جائے یا حکم دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، تو بنی اسرائیل بولے کہ ہم کو کیا ہوا کہ ہم کیوں نہیں لڑیں گے، کہ اللہ کے راستے میں کیوں نہیں قتال کریں گے۔ وقد اخرجنا من دیارنا، کہ ہمیں گھروں سے نکالا گیا ہے، وابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے، مطلب اپنے گھر بار سے ہمیں نکالا گیا ہے، دور کیا گیا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب وہ حکم ہوا ان پر قتال کا، تولوا، سب پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے ان میں بچے، یعنی تھوڑے سے کے سوا سارے پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو، گناہ گاروں کو۔ وقال لهم نبیہم، ان سے کہا ان کی نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا اللہ نے۔ قالوا انا یکون له الملک علینا، تو وہ کہنے لگے بنی اسرائیل کے، کیسے ہم پر وہ بادشاہ ہو سکتا ہے، وہ ہم پر حکومت اس کی کیسی ہو سکتی ہے طالوت کی۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے، اس بادشاہت کے، حکومت کے حقدار ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، ان کو مال میں کوئی وسعت نہیں دی گئی طالوت کو، یعنی یہ غریب آدمی ہے، مزدور آدمی ہے۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، پیغمبر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، چنا ہے اس کو تمہارے لیے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ، زیادہ فراخی دی ہے اس کو علم میں اور جسم میں، جسم میں۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ دیتا ہے ملک جس کو، اپنا ملک جس کو چاہتا ہے، دنیا کے اندر جس کو اللہ بادشاہ چاہتا ہے وہ اللہ اس کو دیتا ہے بادشاہ۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ وسعت کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکی، اور کہا بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی، ان یأتیکم التابوت، یہ کہ آوے تمہارے پاس ایک تابوت، صندوق، فی سکینۃ، اس میں تمہاری تسلی ہوگی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، کچھ بچی ہوئی چیزیں، مما ترک، جن کو چھوڑا انہوں نے، جو چھوڑی تھی، آل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، وآل ہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی اولاد نے، تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں پوری نشانی تمہارے واسطے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ارحم على حالنا ولا تمر إلى سوء أعمالنا
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه.